معاملے میں جو کاؤنسل ایکسیس کی ایشو ہے ان کو ہر اینگل سے دیکھا جاتا ہے. پہلے تو ہمیں صرف 5-6 دن ملے تھے اور جو ایڈ ہاک جج ہے اس کو بھی اپوائنٹ کریں گے اور پوری تیاری کے ساتھ ہم آگے جائیں گے. السلام علیکم ناظرین، گڈ ایوننگ، یو واچنگ دی ادر سائڈ، آئی ایم علینا شگری. ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آج کے پروگرام میں جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو عرب اسلامک امریکن سمٹ ہو رہی ہے ریاض میں، اینڈ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب از آلسو ان ریاض ٹو اٹینڈ دیٹ سمٹ. اب اس سمٹ کے سگنیفیکنس کے حوالے سے آبویسلی ہیڈ لائنس تو یہ بنائی جائیں گی کہ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ پہلا دورہ ہے اور اس دورے میں وہ کیا کیا اپنی ان کی اسپیچ پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ان کی اسپیچ جو ہے اسلام کے حوالے سے وہ اسپیچ دیں گے. اینڈ اسپیشلی جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کا پہلا دورہ آفٹر اسیومنگ دا پاور اینڈ ہی ول بی انٹریکٹنگ ود لیڈرز آف دا مسلم ورلڈ. تقریباً 50 سے زائد سربراہان جو کہ اسلامک ورلڈ کے جو سیکرٹری جنرلز آف OIC، عرب لیگ اینڈ GCC، گلف کوآپریشن کونسل، ان تمام کے سربراہان سے ان کی پہلی یہ ملاقات، پہلا انٹریکشن ہوگا اور یہ فرسٹ ٹرائی لیٹرل US عرب اسلامک سمٹ جو ہے یہ ہے. نواز شریف صاحب کے بھی بائی لیٹرل آن دا سائڈ لائنز، ان کی بائی لیٹرل ملاقات ود دی US پریزیڈنٹ، اس کے حوالے سے بہت زیادہ کیسرائیاں کی جا رہی تھی کہ وہ ملاقات کریں گے، کہ وہ ملاقات ہو سکے گی کہ نہیں. لیکن فورن آفس کی طرف سے بھی بیان آیا اور یہی تھا کہ ہاف ڈے سمٹ کا ایک بہت فل ایجنڈا ہوگا جس کے حوالے سے بڑا ناممکن نظر آتا ہے کہ یہ ملاقات ہو سکے گی. ہاؤیور میں یہاں پہ ضرور مینشن کرتی چلوں کہ وائٹ ہاؤس کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی جانب سے ایک بیان ایک انٹرویو میں دیا گیا کہ ٹرمپ مائٹ ابینڈن دا فریز ریڈیکل اسلامک ٹیررزم ان اسپیچ. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو اپنے خطاب میں اور ان کا جو پری الیکشن کیمپین کے جو بار بار ان کی گفتگو جس کے ارد گرد گھومتی تھی اور ان کی جو ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ تھی کہ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم ول بی ایریڈیکیٹڈ کمپلیٹلی فرام دا فیس آف دا ارتھ، تو ان کے وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کہتے ہیں کہ وہ ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کا جو فریز ہے وہ ان کی تقریر کا حصہ نہیں ہوگا. بہرحال ایران اگین ہیز بین کیپٹ آؤٹ آف دا ہول ایکسرسائز. یہ کیا کنکلوژن کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اس کے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں، پاکستان کا ڈیسیشن ٹو بی پارٹ آف دس سمٹ اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ورڈکٹ کی بھی بات کریں گے انڈیا کیس کے حوالے سے. اور سرتاج عزیز صاحب کی گفتگو بھی سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک بہت ایون اگینسٹ دا ویری جورسڈکشن، جو جورسڈکشن کا معاملہ ہے ICJ کا، اس کے حوالے سے بھی پاکستان جو ہے اب وہ اپنے آپ کو بہتر پریپیئر کرے گا. اور once the hearing starts, Pakistan would have a chance to highlight and prove the Indian involvement in terrorism and spy activities in Pakistan. لیکن ساتھ ساتھ گزشتہ روز فورن سیکرٹری تیمینہ جنجوعہ صاحبہ نے بھی کہا کہ یادو کی والدہ کی طرف سے ایک اپیل جو ہے وہ بھیجی گئی ہے، وہ پاکستان کو ریسیو ہوئی ہے، اور پاکستان is actually examining it. پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا جائزہ لے رہا ہے. پاکستان کے لیے آگے وقت میں کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اور یہ کس طرح سے، ایک تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ انڈیا کی وکٹری کس طرح سے ہوگی. ابھی تو ایک فائنل ڈیسیجن سامنے نہیں آیا اور انڈیا اتنا ایک سیلیبریشن کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، آئی ایم ویری آنرڈ. ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمیں سینئر موسٹ ہمارا پینل ہے اس وقت، ہمیں اکرم ذکی صاحب، who even though he needs no introduction, he has been the former ambassador Pakistani ambassador to China, Nigeria, Philippines and the United States. He is the former senator and chairman Foreign Affairs Committee of Pakistan Senate and former vice chairman of National Education Commission, former Secretary General, Minister of State for Foreign Affairs, and he has a long extensive career with the Foreign Office. Assalamu alaikum and thank you so much for joining us, Akram Zaki sahab. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب. He is an expert, he's a senior expert on defense and strategic studies and needs no introduction than that. Assalamu alaikum sir, thank you so much for joining us. Except that we are classmates. You both have been classmates as well. Thank you so much. I'm very honored to have both of you in the studios today to discuss the most important, sir, the important discussion that starts off now is regarding Nawaz Sharif Saab's attending the summit. So یہ جو summit ہے جو فرسٹ ٹرائی لیٹرل US عرب اسلامک سمٹ اس کو کہا جا رہا ہے، اس میں نواز شریف صاحب کی شرکت، اور جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ ہیڈ لائن جو بنائی جائیں گی اس میں امریکی صدر کا
اس کا حصہ بننا اور امریکی صدر کی اب سپیچ پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ وہ سپیچ کیا ہوگی، کیسے دیکھتے ہیں سر اس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے کیا کہیں گے سمٹ کی؟ آپ کی دعوت تو مجھے آئی تھی کلبھوشن کے کیس کے سر بارے میں، کلبھوشن کا بھی معاملہ ہم اس سے لیکن اب آپ نے سوال یہ اٹھا دیا ہے تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو مجبوراً مجھے اس پہ کچھ کہنا پڑے گا اپنی خواہش کے خلاف۔ بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ اسلامی دنیا بہت مشکل میں ہے، اور اسلامی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اتحاد کی، تقسیم کی نہیں۔ ایک ہنٹنگٹن کا تھیسس تھا کہ اگلی جنگ جو ہے وہ کلیش آف سویلائزیشن ہوگی، اس میں مغرب نے ترمیم کی۔ انہوں نے اسلام کو اپنا دشمن ڈکلیئر کرنے کے بعد، جو کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ریڈ تھریٹ کے بعد ہمیں گرین تھریٹ ہے، انہوں نے ہنٹنگٹن کے تھیسس کو تبدیل کر کے کہا کہ وی وانٹ کلیش ود ان اسلامک سویلائزیشن۔ یہ ان کا ماڈیفائڈ تھیسس ہے۔ اس سے شیعہ سنی فساد کو انکریج کیا گیا۔ بدقسمتی سے جب انہوں نے صدام حسین کو ایران کے خلاف لانچ کیا اور وہ کامیاب نہیں ہوا، تو پھر اس کو اسرائیل کے لیے خطرہ سمجھ کے ختم کیا گیا۔ لیکن اس کو ختم کرنے سے ان سے غلطی یہ ہوئی کہ شیعہ اکثریت اقتدار میں آ گئی اور وہ ایران کی قوت اور بڑھ گئی اور ایک کریسنٹ بن گیا شیعہ ملکوں کا۔ اس وقت سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ اسد کو ہٹا کر، بشار الاسد کو ہٹا کر اس کریسنٹ کو توڑا جائے، اور ساری سازشیں جو ہیں اس کے لیے ہو رہے ہیں، اور اسی کے لیے داعش کریٹ کی گئی ہے جو کہ ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے۔ اب جو نان شیعہ اسلامک ملک ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے جب فیصلہ کیا تھا پارلیمنٹ میں کہ ہم یمن کی جنگ میں نہیں شامل ہوں گے، تو صحیح فیصلہ تھا، وہ پارلیمنٹ کا فرمان تھا، ہمیں اس پہ برقرار رہنا چاہیے۔ ہاں، اگر سعودی عربیہ میں حملہ ہو تو ہم ان کا دفاع کریں گے، لیکن ہم نے اس اتحاد میں جوائن کر کے دنیا کو صحیح میسیج نہیں دیا، اسلامک دنیا کو۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو مسلم ملک اس سے باہر رہ گئے ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کے درمیان فساد کو روکنا ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے وزیر اعظم ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان کوئی اچھا رول پلے کر سکتے ہیں تو میں ان کو مبارک دوں گا۔ انہوں نے پہلے یہ کام کیا 1997 میں جب یہاں ایک اسپیشل سمٹ ہوئی تھی، تو اس وقت ان کے کراؤن پرنس کو اور ایران کے صدر کو ملاقات کروائی تھی اور حالات بہتر ہوئے تھے۔ لیکن اگر ہم فریق بنیں گے اس جنگ میں تو ہمارا ملک بھی تباہ ہوگا اور اسلام کے تمام ملک تباہ ہوں گے، تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مجھے شرمندگی ہے، اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں، امریکہ بہت بڑا ملک ہے، مجھ سے دوست ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ چیف گیسٹ کے طور پہ تو بلائے جا سکتے ہیں، وہ اس اسلامک کانفرنس کے صدر بنا کے کیسے بلایا گیا ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس آدمی کو صدارت دی ہے جو تقریریں کرتا رہا ہے اسلام کے خلاف۔ ہاں، ایک بات ہے، اس کو مسٹر یو ٹرن کہتے ہیں، اگر وہ یو ٹرن لے لے تو خوش آئند بات ہے۔ سر مسلم ورلڈ کیوں اس وقت ایک جھکاؤ نظر آ رہا ہے، اور امریکہ کو جس طرح سے اکرم ذکی صاحب نے بھی کہا کہ ایک صدارت کرنے دے دیا گیا ہے، ایون دو کہ ان کی سپیچز بڑی ایویڈنٹ تھی، مسلم بیشنگ ہمیشہ ان کے ایجنڈے پہ رہی ہے، کیا ہماری مطلب مجبوری پھر کیا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت سعودی عربیہ جو ہے وہ ہر کوئی ملک کی اور خاص طور سے امریکہ کی مدد چاہتا ہے تاکہ ایران کو دبایا جائے۔ آپ یہ دیکھیے، انتہا یہ ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ کا ایک جو ایلائی ہے وہ اسرائیل ہے، یعنی اسرائیل کو ایک لحاظ سے ایک اپنا ساتھی سمجھا جاتا ہے، اور ایران جو ہے اور اس کے دوسرے جو ممالک ہیں، شیعہ ممالک ہیں، ان کو دشمن سمجھا جاتا ہے۔ تو اس وقت جس قسم کی دشمنی ہو گئی ہے ان ممالک میں، حالانکہ یہ میرا جہاں تک خیال ہے اس کی ایک بہت بڑی سیاسی نوعیت ہے، اس میں ضرور مذہب کا بھی ایک رول ہے، لیکن دیکھیے مذہب کا رول کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ جو پروٹیسٹنٹس تھے یا رومن کیتھلکس تھے ان کے بھی اختلافات تھے، انہوں نے بھی 16ویں
16 سینچری میں بڑی لڑائیاں کی، برسوں لڑائیاں کی، میرے خیال میں 200 برس لڑائی رہی. اس کے بعد ان کو یہ سمجھ آ گئی، فرانس کو بھی اور برطانیہ وغیرہ کو، کہ دیکھیے یہ لڑائی کبھی آگے بڑھ نہیں سکتی اور اس میں تباہی ہے. ہم آج تک وہ اسی فریم آف مائنڈ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ مسلمان ممالک کو اس وقت اکٹھا کرتے، اس لیے کہ ان کے جو چیلنجز ہیں اس وقت وہ اس قدر گمبھیر قسم کے ہیں. ایک تو دیکھیے کہ زیادہ تر میجورٹی جو ممالک ہیں، اور خاص طور سے اس میں جو پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان میں ایک میں بھی جمہوریت نہیں ہے. اتنے یہ کمزور ممالک ہیں ہر لحاظ سے، اور ان کا سارا دار و مدار اور انحصار جو ہے وہ امریکہ اور دوسرے ممالک کے اوپر ہے. اور یہ کوشش ان کی یہ رہتی ہے کہ امریکہ کی مدد لے کر، مغربی دنیا کی مدد لے کر جو ہے ایران کے خلاف جو ہے کارروائیاں کی جائیں، ان کے خلاف ایک لحاظ سے ایک مطلب یہ کہ دے وانٹ ٹو جوائن ان ہینڈز ٹوگیدر ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. لیکن یہ ایک بہت ہی ڈینجرس قسم کی پالیسی ہے جو کہ بیک فائر کر سکتی ہے اور کر رہی ہے. بٹ سر ایجنڈا اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مطلب اینی کائنڈ آف انٹیگریشن ڈیزائن ٹو کاؤنٹر سم تھنگ ایز تھریٹننگ ایز دی مینس آف ٹیررزم، ایکسٹریمزم، یہ اپلاڈ ایک طرف کیا جاتا ہے. بٹ اگین دس شوڈ بی دا بگیسٹ کنسرن کہ کون کون سے ممبر کنٹریز اس کولیشن کا حصہ بنیں گے. دیکھیے آپ نے بہت اہم سوال کیا اور بہت اچھا ہے، اس لیے کہ سارا مقصد جو تھا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ممالک جو ہیں سب اکٹھا ہو کر ایک دہشت گردی کے خلاف ایک مہم چلائیں گے اور ایک ایسا کامن پلیٹ فارم اور ایک کامن پالیسی اختیار کریں گے تاکہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو. اور اس میں تو میرے خیال میں پاکستان کی شمولیت جو تھی وہ ایک بہت بڑا کردار بھی ادا کر سکتی تھی، چونکہ پاکستان کا اتنا زیادہ تجربہ تھا دہشت گردی کے خلاف، اور اس میں جنرل شریف کا بھی ایک قسم کا کردار تھا. لیکن اگر اس کردار کو اس طریقے سے نہ استعمال کیا جائے بلکہ اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ آپس میں مسلمان ملکوں میں تفریق پیدا کی جائے، تو میرے خیال میں اس کا تو بالکل برعکس ایک طریقے سے نتیجہ نکلے گا. اکرم صاحب، تو ہیوی پک سائیڈز، نواز شریف صاحب کی اس سمٹ میں شرکت اور جنرل ریٹائر راحیل شریف صاحب کا اس کو ہیڈ کرنا، اس اسلامی اتحادی فوج کی سربراہی کرنا، ہیوی پک سائیڈز. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو وہ کوئی مثبت کردار وہاں ادا کر سکتے ہیں تو پہنچ گئے ہیں تو اس رویے پہ چلیں. جیسے کہ جنرل صاحب نے فرمایا ہے اسرائیل اب سعودی عربیہ کا ایک خفیہ اتحادی ہے، اور سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ نے ایک بیان دیا ہے کہ یمن کی لڑائی میں ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے، اب ہمیں اسرائیل کی فوجوں کو بھی شامل کرنا پڑے گا. یہ یعنی ہمیں مدد لینی پڑے گی اسرائیل سے یمن کے بارے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ نتن یاہو صاحب جو ہیں وہ تو شروع سے ہی ایران کے خلاف بامبنگ کرنے کی باتیں کرتے رہے ہیں، اور اوباما نے صرف 2 ایسے ایشو تھے جس میں اپنی رائے مختلف رکھی اسٹیبلشمنٹ سے، ایک کیوبا اور ایک ایران. وہ شروع سے جب آئے تھے تو ان کا ایجنڈا تھا کہ کیوبا کے ساتھ بھی کچھ بہتر کرنا ہے اور ایران کے ساتھ بھی کچھ بہتر کرنا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ان کے اوپر پریشر تھا کہ حملہ کیا جائے دونوں پر. جب وہ ان کے آخری لیکچر تھا اسٹیٹ آف دا یونین تو اس میں انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا جو مجھے بڑا امپریسو لگا، تو میں نے کنکلوژن یہ ڈرا کیا تھا کہ اب وہ ٹھیک بات کریں گے کہ مجھے اب کوئی اور الیکشن نہیں لڑنا ہے. اس کے بعد انہوں نے کیوبا کے ساتھ بھی حالات ٹھیک کیے اور ایران کے ساتھ بھی سمجھوتا کیا. اب ٹرمپ صاحب اس سمجھوتے کے خلاف بھی نتن یاہو کے اثر میں آ کر بول چکے ہیں. ایران کے ساتھ معاہدہ توڑنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب ہم پہنچ تو گئے ہیں، اب واپس تو ہم ہو نہیں رہے. تو اب اگر وہاں بیٹھ کے ہم معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں تو پھر پاکستان کی موجودگی جو ہے وہ پاکستان کے بھی مفاد میں ہے، خطے کے بھی مفاد میں ہے. لیکن اگر ہم اس تیز رو میں بہہ کر شامل ہو جائیں اس جنگ میں تو ہماری بربادی بھی ہوگی اور پورے اسلامی دنیا کی بربادی. Absolutely. Sir, اس وقت with your permission I'd like to take Sayyida Abda Hussain Sahiba has joined us on call. I'm very honored. Assalamu alaikum Abda Hussain Sahiba, and thank you so much for taking time out.
मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि ये जो पहली अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट हो रही है जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शिरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान क्या स्टांस अडॉप्ट कर रहा है, ऑब्वियसली काफ़ी कंसर्न्स बैक होम भी नज़र आते हैं, बट ये जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी में एकदम से एक शिफ्ट जो देखा जा रहा है मुसलमानों से मुतालिक, उसको कैसे देखती हैं आप? मैं समझती हूँ जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इतराफ़ किया है कि सऊदी अरब उनका बड़ा पुराना एलाय है और वो तकरीबन तमाम इस्लामी रियासतों के सरबराहान से वहाँ पे मिल रहे हैं, तो इस तरह से ताल्लुकात उनके बैनुल इस्लाम के साथ बेहतर हो जाएंगे। राइट, बट पाकिस्तान ने जो हम बात करते थे कि 2 साल पहले पाकिस्तान का एक बड़ा क्लियर स्टांस नज़र आता था, हमने यमन में डिसाइड किया कि अपनी फ़ौज को जो है वो नहीं भेजेंगे, हमने पार्लियामेंट में रेजोल्यूशंस नज़र आई, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक हमारा स्टांस नज़र आता था। उसके बाद हमने देखा कि जनरल राहील शरीफ साहब का डिसीजन पाकिस्तान की जानिब से NOC उनको ग्रांट करना और अब नवाज शरीफ साहब का इस समिट में शिरकत करना, ये एंड क्लियरली जब नजर आता है कि ईरान जो है इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कोलिशन, इनवाइटीज में समिट में ईरान नजर नहीं आता कहीं, कैसे देखती हैं आगे कॉन्सिक्वेंसेस में? नेगेटिव हमें नोट पे कंक्लूड होते हुए चीजें नजर आती हैं, एक नेगेटिव आउटकम नजर आता है? जी ये वाकई एक नेगेटिव है। अगर ईरान शामिल ना किया जाए इस फोर्स में तो ये फोर्स जो है ये एक एंटी ईरानी फोर्स की मानंद होगी जो कि पाकिस्तान के लिए कतई तौर पे सूटेबल नहीं है। सो इसलिए उम्मीद है कि इस फोर्स में इसको ब्रॉडर बेस बनाया जाएगा। बट क्या ईरान को इस समिट में दावत एटलीस्ट देनी चाहिए थी आबदा साहिबा? जी बिल्कुल दावत देनी चाहिए थी। एक मुझे छोटी सी ब्रेक, एग्जैक्टली सीरिया, इराक, ईरान, एक मुझे छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर ये जो हम बात करते डिस्कशन के दौरान और ब्रेक से पहले कि ट्रंप की पॉलिसी में जो एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी स्पीच उनकी मुतवक्के है, वो स्पीच बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब? देखिए नवाज शरीफ साहब, मैंने कहा है कि उन्होंने पहले 97 में किरदार अदा किया था, वो अपने उस असूली किरदार की तरफ अगर चले जाएं तो ये एक बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी। ईरान भी हमारा हमसाया है और ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं उनकी नौयत ये है कि हमारे 4 ज़मीनी हमसाए हैं। हिंदुस्तान के साथ हमारी मुश्किलात दायमी हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी इतनी उलझ गई हैं, एक चीन के साथ है जो अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हमारे 3 अगर हमसाए हमारे साथ हो जाएं तो हम अपना सलामती का कैसे बंदोबस्त कर सकते हैं। ईरान के साथ हमारी सरहद और चीन के साथ हमारी सरहद का तयन हो चुका है, डीमार्केट भी हुई है, उसको पुरअमन रखना हमारे लिए आसान है और वो हमारी तरजीह होना चाहिए। आपको मालूम है गैर मुल्की लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बलूचिस्तान भी और ईरान का बलूचिस्तान भी दोनों को अलहदा करके दोनों से लड़, तो हमारे एक मुश्तरक मफाद है कि वो एरिया जो है मुस्तहकम रहे। बिल्कुल। तो हमें ईरान के साथ बहुत, और मुझे बड़ी खुशी हुई आज देख के कि चौधरी निसार साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही ईरान जाकर मामलात जो हमारे थोड़े से उलझे हुए हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और ये बड़ा मुस्बत एक कदम है। मेरा तो शुरू से ये व्यू रहा है कि हमारी सलामती के लिए कम से कम 2 हमसाए चीन और ईरान, उनकी तारीख़ भी है, पिछली जंगों में उन्होंने हमारी मदद भी की है और ख़ास तौर पर 65 की लड़ाई हम सरवाइव ही नहीं कर सकते थे अगर चीन और ईरान हमारी मदद ना करते तो इसलिए ईरान को नज़रअंदाज, हमारा तारीख़ी रिश्ता भी है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अरबों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अरबों का अपना मुस्तकबिल जो है उस पर भी सवालिया निशान है। वहाँ भी मगरब के प्लान में वो साई-पीको एग्रीमेंट जो पहली जंग अजीम के बाद हुआ था तकसीम का, उसको ख़त्म करके वो नक्शे बदलना चाहते हैं। उसके बदलने में कामयाब होंगे या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन इरादे उनके हैं। उसको उसमें उनका पॉलिसी 2006 से ऐलान की हुई है
کہ ہم اس کو ختم کر کے ایک نیا نقشہ تیار کریں گے اس علاقے کا جو کہ انگلستان، اسرائیل اور امریکہ کے مفاد میں ہو. اب وہ کیا ہے، اس کے کئی نقشے شاعری بھی ہوئے ہیں. تو ہمیں بہت احتیاط سے کام کرنا چاہیے ان ملکوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو اسلامو فوبیا جس کو یورپ میں اور امریکہ میں اتنی شے دی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے وہ مقدس مقامات جن میں اسلام کی تاریخ کی عظمت ہے، سیریا اور عراق اور ایجپٹ اور خانہ کعبہ اور مدینہ، ان کے بارے میں ان کے ارادے کی صورت نہیں دینی چاہیے. بالکل. اور the onus of responsibility is on us کہ ہم کیا رول اس وقت اڈاپٹ ہم کرتے ہیں. پاکستان کے ایک اسلامی بڑا ملک ہیں اور جوہری طاقت ہیں. ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم رسپانسبل رول پلے کریں. ہم رسپانسبل. ایک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے عبوری فیصلے کو اور جو حتمی فیصلہ کب دیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے پاکستان اب تیاری کر رہا ہے. جو ستاجی صاحب نے کہا گزشتہ روز کہ ہمیں تیاری کا وقت بہت کم ملا اور ہمارے پاس صرف 5 دن موجود تھے، جس میں ایک ایڈ ہاک جج جو ہے وہ اپوائنٹ کرنا واز امپاسبل. اس حوالے سے ہم ڈسکشن کو اب جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس موضوع پر. جن صاحب، میں آپ کا اس حوالے سے کامنٹ ضرور لینا چاہوں گی کہ سر کلبھوشن جس نے اعتراف کیا کہ وہ ملک میں سبورسو ایکٹیویٹیز میں انوالو تھا، تمام کنفیشنز منظر عام پر آئے. انڈیا نے اپنا کیس جس بیسس پہ جواز بنایا، جس بیسس پہ اپنا کیس تیار کیا، وہ اس کو کاؤنسلر ایکسس دینے کے حوالے سے تھا. پاکستان نے جورسڈکشن پہ سر جو ہے جو بات کی، جس پہ ہمیں جو عبوری فیصلہ ہے اس میں نظر آتا ہے کہ جی سماعت کرنے کا اختیار انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ رکھتی ہے. بٹ جو پریلیمنری ایکسیپٹنس آئی ہے جورسڈکشن کی، سر کیا ہم پاکستان آرگیو کر سکتے ہیں جورسڈکشن پہ اب آنے والے؟ بالکل کر سکتا ہے اور کرے گا، میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو کانسلر ایکسیس ہے، جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا بالکل صحیح، کہ اس سے ان کی کوئی فتح نہیں ہوئی ہے. اور وہ کانسلر ایکسیس کا میرے خیال میں کوئی ایگریمنٹ بھی تھا پاکستان اور انڈیا کا. جی تو میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ایک لحاظ سے سیاسی طور سے اس کو جس طریقے سے اچھالا جا رہا ہے اور ایسی ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ پاکستان جیسے بالکل ہار گیا اور کچھ، میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی اصل جنگ جو ہے یعنی مطلب یہ ہے وہ اب ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیں پاکستان کا موقف جو ہے وہ بالکل بہت مضبوط ہے، اس لیے کہ اس کے پاس جس قسم کی ایویڈنس موجود ہے پاکستان کے پاس، وہ کسی طریقے سے اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. اور وہ شواہد ایسے ہیں کہ میرے خیال میں انڈیا کے پاس سوائے اس کے کہ وہ مرسی پٹیشن کرتے رہیں اور کوئی ان کے پاس جواز نہیں رہے گا. سر انڈیا کا یہ کہنا اکرم ذکی صاحب کہ 16 بار کاؤنسلر، تقریباً 16 بار کاؤنسلر ایکسس کے لیے پاکستان سے رجوع کیا، پاکستان کو کہا، پاکستان نے ڈینائی کیا. ہم اپنا کیس اب آنے والے ہیئرنگز میں، اور چونکہ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب نے بھی کہا کہ اب میں پرسنلی اس چیز میں ان ہیئرنگز کا جو ہے وہ حصہ بنوں گا. بہت زیادہ کرٹکس نے یہاں پر کہا کہ جی ہمارے پاس ٹیم کمزور تھی، لیگل ٹیم کمزور تھی، حکومت پہ تنقید کی جا رہی ہے اور بہت اسٹرانگ کرٹیسزم آ رہا ہے. سر ہمارے پاس واقعی وقت کم تھا، ہم نے پریپیئر نہیں کیا. دیکھیے وقت تو استعمال کرنے پہ ہوتا ہے. خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی تھی، ہم 5 دن میں وکیل نہیں چن سکے تو یہ تو کرنے پہ ہے. لیکن میں اس بات میں ایک چیز کہوں گا کہ کسی بھی کیس میں جس آدمی کو پھانسی کی سزا ہوئی ہو، وہ اگر اپیل کرے کسی بھی عدالت میں تو یقیناً پہلا حکم یہی ہوگا کہ سزا کو روک دیا جائے. تو اس میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یہ فیصلہ آنا تھا اور یہ آ گیا. اور اس کو شکست یا وکٹری سمجھنا بیوقوفی ہے. یہ نہ ہماری شکست ہے نہ ہندوستان کی وکٹری ہے. بالکل یہ ایک نارمل روٹین فیصلہ ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی کا کیس ہے اس کو پھانسی دے دیں گے تو پھر کیس کیسے چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جورسڈکشن کا انہوں نے ابھی تک یہی کہا ہے کہ ہم اس کو سننا چاہتے ہیں اور سن کے فیصلہ کریں گے. تو جورسڈکشن پہ بھی ہم سوال اٹھا سکتے ہیں اور وہ آرگو ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ
50 منٹ کیا اور 90 منٹ نہیں کیا. کوالٹی آف آرگومنٹ کیا ہے. میں 2 منٹ میں بھی آرگومنٹ کر سکتا ہوں, میں 2 سال میں بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو 50 منٹ اور 90 منٹ کا اعتراض جو ہے یہ کوئی ویلڈ اعتراض نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اب جب وہ ہندوستان والے کیس لے ہی گئے ہیں تو ہمیں موقع ہے کہ ہم اس کو ایکسیس کا سوال صرف انہوں نے اٹھایا, اس کی پھانسی روکنے کا یعنی اس کے معاف کرنے کا سوال بھی نہیں اٹھایا ہے. ان کو پتہ ہے کمزور کیس ہے. ہمیں اب اس کو جاسوس کے طور پہ نہیں صرف بلکہ دہشت گرد کے طور پہ پیش کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ان کی جورسڈکشن جاسوس کے کیس میں ہو سکتی ہے, دہشت گرد کے کیس میں ان کی جورسڈکشن نہیں بنتی, کسی بھی صورت میں نہیں بنتی. تو وہ ہمارا سارا ریکارڈ جو ہے ہمیں موقع ملا ہے, جو کام ہم نے خفیہ ڈوسیئر سیکرٹری جنرل UN کو دے دی تھی اور اس نے کچھ نہیں کیا یا منظر عام پہ نہیں لائی, یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہمیں اپرچونٹی ہے کہ ہم وہ ساری چیزیں کھلے عام اور وقت اب لیں. اگر 90 دن لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, 90 مہینے لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. اس کو پھانسی دینا اتنی جلدی نہ ہی کریں, ان کی خواہش ہے جلدی پھانسی. لیکن ہم یہ کیس سارا ہندوستان کی پوری جو ہے 4th اور 5th جنریشن وارفیئر جو ہمارے ملک کر رہے ہیں اس کے تمام شواہد ہمیں چاہیے عالم دنیا کو دکھائیں. اس کے بعد عدالت مجبور ہوگی آپ کے حق میں فیصلہ دینے کی. آپ دیکھیے دوسری چیز میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اب جیسے کہ ان کے جسٹس کٹج نے کہا ہے, کٹجو نے کہا ہے کہ ہندوستان نے بڑی غلطی کی ہے اور ہندوستان نے غلطی کی ہے کیونکہ اب پاکستان جو ہے تمام اور کیسز لے کے کشمیر کا کیس لے کے بھی جا سکتا ہے اور ہمیں جانا چاہیے. اس کے سوائے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ایک روم کے ایگریمنٹ کے تحت ایک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی ہے, وہ بھی ہیگ میں ہوتی ہے. اس میں بھی ہمیں ہندوستان کے خلاف جو لوگوں کو اندھا کر رہے ہیں, جو لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, اس میں ہمیں ہندوستان کی لیڈرشپ کو, جیسے یوگوسلاویا کی لیڈرشپ کو پراسیکیوٹ کیا گیا ہے, ان کے خلاف کرمنل کیسز انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں فائل کرنے چاہیے. ایبسلیوٹلی. بٹ اکرم صاحب آپ نے جس طرح سے کہا ہمیں اب لے کر جانا چاہیے, ہمیں ایک اپرچونٹی اب ملی تو ہم لے کے جائیں گے. جبکہ مجھے خوشی ہے کہ سرتاج صاحب نے ان کا کٹجو صاحب کا پوائنٹ لے لیا ہے. بالکل. بٹ سر یہ بات مطلب یہ نئی نہیں تھی کہ پاکستان اور انڈیا تو سگنیٹری تھے. اب میں ایک بات اور کہنے کی اجازت چاہتا ہوں. جی جی جی. بدقسمتی سے پاکستان بڑا رحم دل ملک ہے. ہم نے ہندوستانی جاسوسوں کے ساتھ بڑی ہمدردی سے سلوک کیا ہے. جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ماضی میں ہم نے آج تک کسی کو سزا دی نہیں. 3 تو ایسے تھے جو سزا کے دوران میں فطری موت مر گئے, باقی سب کو ہم نے معاف کر کے واپس بھیجا. ایک کی سزا موت کو پریزیڈنٹ اسحاق خان نے لائف پریزنمنٹ میں کیا, پھر ہم نے اس کو واپس کر دیا, سرجیت سنگھ, اور اس نے وہاں جا کے کنفیس کیا کہ میں نے سب کچھ کیا تھا. بالکل. ایک کشمیر سنگھ کو مشرف صاحب نے معاف کیا. تو اب میں ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ ہم وہ ملک ہیں جنہوں نے ساری دنیا کے دباؤ کے باوجود اپنے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دے دی, اور ہم ایک ٹیررسٹ جاسوس کو پھانسی دینے کے معاملے میں گھبرا رہے ہیں, تذبذب کا شکار ہیں. جنرل صاحب ہمیں اس کو پھانسی دینی چاہیے. ہندوستان کے جاسوس کیونکہ معاف کر دیے گئے ہیں پھانسی میں, ریمنڈ ڈیوس ہو, امریکہ کا جاسوس تو معاف کر دیا گیا ہے. اب ان کو لگتا ہے پاکستان میں جاسوسی کرنا بڑی اچھی بات ہے کہ معاف تو ہو ہی جائیں گے. سر واٹ ول پاکستان ڈو؟ اور انڈیا میں جو آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ جی آپ اس ورڈکٹ کے خلاف پاکستان جائے گا, یہ امریکہ نے 3 کیسز ہوئے ہیں ICJ کے. بالکل. ایک پیراگوئے کا, بالکل جرمنی اور جرمنی کا, انہوں نے تینوں کو ایکسیکیوٹ کیا ہے, اور ایک کو اس دن ایکسیکیوٹ کیا جس دن اسٹے آرڈر ملا ہے. بالکل. تو ہم امریکہ کے دوست ہیں, ہم امریکہ سے لائن لیں اور ہم وہی کریں. ہمیں میں ویسے میرا خیال ہے ہمیں پھانسی جلدی نہیں دینی چاہیے. سر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گئے, اس کے احترام میں ہم ان کے ورڈکٹ کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں جنرل صاحب؟ پاکستان کیسے امریکہ کے نہیں, میرے خیال میں امریکہ جو ہے
ذکی صاحب جو تھے میرے خیال میں ایسے وہ کہہ رہے تھے لائٹر وین میں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کیس کو پھانسی دینے میں جلدی نہیں کرنی, ہمیں اس کیس کو فائدہ اٹھانا چاہیے, ہندوستان کو ایکسپوز کرنا. عرفان قادر صاحب, ود یور پرمیشن جن صاحب, ہمیں سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب نے اس وقت آن کال جوائن کرا ہے. السلام علیکم عرفان قادر صاحب. جی وعلیکم السلام. عرفان صاحب تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. سر ہم بات کرتے ہیں کلبھوشن یادو کے کیس کے حوالے سے. اب کہا جا رہا ہے اشتر اوصاف صاحب کی جانب سے بھی کہ اب وہ ان پرسن جو ہیں اب وہ اس ہیئرنگز کا حصہ بنیں گے. پاکستان میں بڑی تنقید کی گئی ہماری حکومت پر بھی اور اس کی لیگل ٹیم پر بھی کہ ہمارے پاس جو ہے ہمیں وقت ملا وہ 90 منٹ, لیکن ہم نے جو ہے وہ وقت ضائع کیا. ہم نے اپنا ایڈ ہاک جج جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کیا. سرتاج عزیز صاحب نے گزشتہ روز کلیریفیکیشنز بھی اس پہ دی, لیکن ہم کتنے اسٹرانگلی اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے اینڈ ہاؤ ویل ول بی ایکچولی ایکسیپٹڈ ایز این اپرچونٹی اور اپنا کیس آگے ایڈوکیٹ کریں گے؟ میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ ہمیں اس ہیئرنگ پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا اور ہمیں ان کو ایک چٹھی لکھنی چاہیے تھی, ایک ڈپلومیٹک نوٹ بھیجنا چاہیے تھا کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو اس طرف پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ جورسڈکشن نہیں ہے, اور اگر ان کی جورسڈکشن ہوتی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی تو وہ ہولڈ کر سکتے تھے کنکلوسیولی کہ ہماری جورسڈکشن ہے. جج صاحبان جو ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے وہ خود بھی اس بارے میں سرٹن نہیں ہے, اسکیپٹک ہیں, اور لہٰذا انہوں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا کہ جی ہماری تو پرائما فیشی جورسڈکشن, انہوں نے کہا, جس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک اپنی جورسڈکشن کا تعین نہیں کر سکے اور کافی دن تھے ان کے پاس. اور جب وہ اپنی جورسڈکشن کا تعین نہیں کر سکے تھے تو پھر اس طرح کا آرڈر کرنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کہ پاکستان نے ان کو بتا بھی دیا تھا کہ ان کی ایگزیکیوشن کلبھوشن صاحب کی جو ہے وہ اگست سے پہلے نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ جورسڈکشن کو اگلے 1-2 ماہ لگا کے اچھی طرح سے ڈٹرمن کر لیتے. وہ انہوں نے نہیں کیا. اس سے صرف یہ ہے کہ بہت سارے لیگل ایکسپرٹ بشمول میرے, ہمارے بہت ریزرویشنز ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایسے کیا تھی. دوسرا نقطہ اس میں یہ تھا کہ یہ ایک میٹر تھا جو کہ ڈومیسٹک لا میں ڈیسائیڈ ہو گیا. اگر ڈومیسٹک لا میں یہ میٹر ڈیسائیڈ ہو جائے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ڈومیسٹک لا کے خلاف, پاکستان کے ریٹن لا کے خلاف حکومت کو کہے کہ آپ اس پہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اس پر کوشش کریں کہ عمل درآمد نہ ہو, تو یہ اٹارنی جنرل صاحب کو اس پہ جواب دینا چاہیے اور حکومت کو بھی جواب دینا چاہیے کہ وہ کیا صلاحیتیں ہیں بروئے کار لا سکیں گے. اگر میں اٹارنی جنرل ہوتا تو میں ان کو لکھ دیتا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کہ آپ ایسا حکم ہمیں اس لیے بھی نہیں دے سکتے کہ یہ امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے, بیکاز ہم اپنے لا کے خلاف نہیں جا سکتے. اٹارنی جنرل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے فنکشن کرتے ہیں, جو کیبنٹ ہے, جو پرائم منسٹر ہے, وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے نیچے فنکشن کرتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن میں جو اوتھ ہے ہمارے فیڈرل منسٹرز کا اور پرائم منسٹر کا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے. تو لہٰذا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ایسی بات نہیں کہہ سکتی جو کہ ہمارے قانون کے خلاف ہو, وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ. یہ جو نقطہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, افسوس ہے کہ کسی نے اس پہ ابھی تک بات ہی نہیں کی. رائٹ, بٹ عرفان قادر صاحب کافی ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اوور رائٹ شاید نہیں کر سکتی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پاکستانی کورٹس کے ایک ڈیسیشن کو, بٹ آپ نے جہاں پر بات کی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. وی کلیئرلی نو سر کہ وینا کنونشن کے ایڈیشنل پروٹوکالس کے پاکستان بھی ایک سگنیٹری ہے لائک انڈیا which deals with consular and embassy relations. پاکستان نے تو ہمیشہ ایک سٹانس مینٹین کی ہے سر کہ جو بھی بائی لیٹرل ایشوز ہوں گے it should be solved by intervention of multilateral bodies. پاکستان اگر اگنور کرتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو تو ہمارا سٹانس کانٹرڈکٹ نہیں کر جاتا پھر؟ دیکھیں اس وقت کی جو صورت حال ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی ڈیمیج پاکستان کو ایسا ہو نہیں سکا. یہ میڈیا میں ہندوستان نے ایک ہائپ کریٹ کیا اپنے میڈیا کے ذریعے خام خواہ. پاکستان جو ہے اس کو دے شوڈ مینٹین دیئر نروس. پاکستانی کو اتنے کمزور نہیں ہے, اور جن لائنز پہ میں نے کہا ان لائنز پہ اگر اب بھی پاکستانی جو سٹیٹمنٹس دیں تو اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہمیں اپنا ایک پازیٹیو, فورسفل اور فرم سٹینڈ اور قانون کے مطابق سٹینڈ رکھنا چاہیے, اور نہ صرف کہ ہمارے ڈومیسٹک لا کے مطابق بلکہ انٹرنیشنل نارمس کو بھی ہمیں ملوث خاطر رکھنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے خام خواہ دبنا شروع ہو جائیں فار نتھنگ, اس لیے کہ وہ جو ہندوستان والے ہیں وہ تھوڑا سا سلینگ میں ذرا تیز تیز انگریزی بول دیتے ہیں. ان کو میں نے دیکھا ان کی انڈیا میڈیا جو ہے ان کو کچھ نہیں پتا. انہوں نے نہ تو آرڈر پڑا ہوا ہے, نہ ان کو اوور آل
कुछ अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारों को, और वो सारे वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स बने हुए हैं और पाकिस्तान को खाम खा पिन डाउन कर रहे हैं। और हमारे जो सरकार या हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको बिल्कुल इस चीज को स्टडी करने के बाद शायद नहीं करना चाहिए। और जिन लाइंस पे मैंने आपसे अभी जो बात की है, पाकिस्तान को उस तरह का स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखना चाहिए इंशाल्लाह। और पाकिस्तान इन दी एंड we will emerge as winners in this, तो इसमें बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं। Inshallah sir, thank you so much इरफान कादिर साहब for sharing your views. General साहब, bringing this to you sir. सरताज, आपने इरफान कादिर साहब की बात सुन ली सर, और सरताज जी साहब कहते हैं कि जी जो स्पाई टेररिस्ट था, he's been convicted as per the law of land and therefore our stance against him is based on truth and reality. अगर सच और हकीकत पर मबनी हमारा ये था हमारा डिसीजन सर। तमीना जंजू ऑन दी अदर हैंड सेज कि हमें यादव की वालदा की तरफ से जो है वो एक अपील, एक रिक्वेस्ट जो है वो मिली है और जिसको पाकिस्तान एग्जामिन कर रहा है सर। ये दोनों नुकात को कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें कोई तजाद नहीं है, इसलिए कि जो सरताज अजीज़ साहब ने कहा है वो भी बिल्कुल फैक्ट्स पर की बुनियाद पर है। और दूसरी बात इन्होंने जो कही है वो भी फैक्ट्स पर है कि उन्होंने प्ली की है, तो प्ली जो है वो कंसिडर की जाएगी। अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई जान है तो वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर उसमें समझते हैं कि इसमें जान कोई नहीं है और हमने अपना जो फ़ैसला है उसके ऊपर हम कायम रहेंगे, तो फिर मेरे ख़्याल में वही रहेगा। तो इस वक्त तो कोई जल्दी तो है ही नहीं, और पाकिस्तान ने ये कहा भी है कि हम कोई अभी तो, और इसके अभी भी 1-2 मरहले तो बाकी हैं, आपको पता है इसके 1-2 मरहले बाकी हैं। और अगर इसकी जो मर्सी पिटिशन है अगर उसको देखा जाए और उसके बावजूद भी वही जो फ़ैसला हुआ है उसके ऊपर अगर मेरे ख़्याल में एक्शन लिया जाए तो फिर भी पाकिस्तान की ये हुकूमत का ये मेरे ख्याल में इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। बट जिस तरह अकरम ज़की साहब ने कहा कि हमने कभी भी भारतीय जासूसों को एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन उसकी एक सियासी पहलू है ना, हर चीज़ का एक सियासी पहलू होता है। और सर हम तो बड़ा नरम गोशा फिर इस तरह से रखते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए हमने अपने मुल्क के मफादात को देखना होता है। ये नहीं होता है कि हम एक जल्दबाजी में या एक लिहाज से हम ये समझें कि जी हमने ये करना है और उसके बाद फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हों उसको मद्देनज़र ना रखें। तो मेरे ख़्याल में हमें ये तमाम चीज़ें देख कर ही फ़ैसला करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमारे पास काफ़ी वक्त है। तो मैं समझता हूँ ये कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया तो हैज़ नेवर कंसिडर्ड एनी सच कॉन्सिक्वेंसेस, या वो तो खुला आम हमें वार्निंग्स दे रहा होता है कि भाई पाकिस्तान शुड गेट रेडी फॉर दी कॉन्सिक्वेंसेस। जो अगर आपने हिंदुस्तान के बेटे को अगर आपने फांसी पे चढ़ा दिया, नहीं देखिए इंडिया की कॉन्सिक्वेंस यानी डराने से नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो ओवरऑल जो एक पिक्चर बनती है एक इंटरनेशनल, देखिए ये हमें समझना चाहिए कि यूरोपियन ममालिक जितने भी हैं वो सब फांसी के ख़िलाफ़ हैं एज अ मैटर उसूल की तौर पर, यानी ये नहीं कि एक इंडिविजुअल केस की ह्यूमन राइट्स ऑन दोज ग्राउंड्स जो है वो इंडिया लेकर भी इस चीज़ को गया है। अकरम ज़की साहब फाइनल कमेंट, स्पेशली सर एक चीज़ ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो भारतीय जज हैं उनका जो बयान सामने आया कि जी ये भारत की अजीम कामयाबी है, इसमें तो क्लियर बायसनेस नज़र नहीं आती। देखिए बात यह है कि जितने बैनुल अक़वामी अदारे हैं, चाहे वो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, वो कानून का सहारा तो लेते हैं लेकिन वो सियासी फ़ैसले होते हैं और जो मुल्कों के सियासी ताल्लुकात होते हैं वो असरअंदाज होते हैं उनके फ़ैसलों के ऊपर। इस वक्त एक अलायंस है, अनहोली अलायंस बिटवीन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, और एक अनहोली प्रेजुडिस है अगेंस्ट द मुस्लिम स्टेट्स। उनके इश्यूज़ पे, चाहे फ़लस्तीन का इशू हो या कश्मीर का इशू हो या सीरिया में लोगों को मार मार के रिफ्यूजी बनाया जा रहा हो, उस पे एक और व्यू है, उसमें सिंपथी नहीं है, उसमें हॉस्टिलिटी है। और एक वो दूसरा नुक्ता नज़र है जिसके लिए कुछ भी हो वो एक सिंपथी है। तो वो उसके फ़ैसले पे मैंने शुरू में यही कहा था कि ये इंटरिम आंसर तो यही होना था, इसमें कामयाबी जो क्लेम कर रहे हैं वो भी गलत हैं, जो नाकामी क्लेम कर रहे हैं वो भी गलत है। मैं इसके पटिशन के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। बात यह हमारा अपना कानून ये है कि जिसको भी सज़ाए मौत होती है उसको फिर एक अपील का हक़ होता है। हमारे जो भी कानून हो इसको भी अपील का हक़ दिया गया था, अपील करे या ना करे। फिर जब वो अपील रिजेक्ट हो जाती है तो फिर मर्सी पटिशन का भी हक़ होता है। तो उन्होंने मर्सी पटिशन अभी कर दी है
اور ایکسیکیوشن اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ مرسی پٹیشن کا فیصلہ نہ ہو جائے. اور کئی کیسز ہمارے ہیں جو سزا یافتہ لوگ ہیں, ان کی مرسی پٹیشن پریزیڈنٹ کے پاس برسوں سے پڑی ہوئی پینڈنگ ہے کئی سالوں سے, اور وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. جس دن وہ فیصلہ ہوگا اس کے بعد ان کا ڈیتھ وارنٹ ایشو ہوگا. جس طرح کہ آج کل دہشت گردوں کے کیس میں آرمی چیف کے پاس کنفرمیشن ہوتی ہے, تو یہ بھی اس لیے ان کی مرسی پٹیشن کو جو سیکرٹری نے کہا ہے کہ ہم کنسیڈر کریں گے, وہ ویلڈ چیز ہے, ہم کنسیڈر کر کے ریجیکٹ کریں یا ایکسیپٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. آپ دونوں کا بہت شکریہ. انفارچونیٹلی ویو کم ٹوورڈز دی اینڈ آف دی پروگرام اینڈ آئی ایم انسٹرکٹڈ ٹو ریپ اپ دی پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.